ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. یار پا جنید یقین کرو، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوں، جس گلی میں جاتا ہوں، جس دفتر میں جاتا ہوں، جس دکان پہ جاتا ہوں، اس سے یہ نہ سوچنا کہ میں بڑا آوارہ پھرتا ہوں. ویسے یہ ذرا چلنے پھرنے والا بندہ ہے. جہاں بھی یار جاتا ہوں آگے سے یہی روئے جا رہے ہوتے ہیں کہ لٹے گئے، مارے گئے، برباد کر دیا ملک کو انہوں نے، سارے محکموں کا پٹھا بہ گیا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میرے منہ میں خاک تو ویسے بھی پڑتی رہتی ہے، جتنی مٹی کا ڈھائی بہت ہے. اللہ نہ کرے. لوگ کہتے ہیں یار کہ یہ پاکستان اب پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا کیا بنے گا. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان رہتی دنیا تک قائم دائم رہے گا. انشاءاللہ. مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں نا یار، جہاں جاتا ہوں یا پھر میں گھر سے نہ نکلا کروں. پلیز. اللہ جانتا ہے میں بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں کہ یار یہ عوام بیچاری جو ہے ہماری، یہ کس تذبذب کا شکار ہو گئی. بالکل. یہ تذبذب میں نے غلط تو نہیں کہہ دیا؟ بڑا حیران کر دیا آپ نے عزیز صاحب. تھینک یو. یار یہ کیا ہو رہا ہے ویسے؟ نہیں یار، بات تو سیدھی سیدھی یہی ہے کہ مایوس کن حالات نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. اور لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر ہمیں امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تو امید کی کرن خود جگانی چاہیے. یہ نوید قمر صاحب کا نام امید کی کرن ہے؟ ایسے بولتے جا رہے ہیں. دیکھو جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے، مجھے تو یعنی پاکستان کے حوالے سے بہت سے روشن اور امید افزا پہلو نظر آتے ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے مجھے ایک دانشور بزرگ ملے. میرے چچا افتخار فروز ملے ہیں تمہیں؟ کی بات نہیں کر رہا میں، بہت دانشور بزرگ ہیں وہ. لیکن میں کسی اور دانشور کی بات کر رہا ہوں. اچھا. انہوں نے دیکھو مجھے ایک عجیب و غریب ایک امید افزا پہلو سے آشنا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت جب پاکستان کی قوم جو ہے وہ یعنی مایوسیوں کے بادلوں میں گھری ہوئی ہے، ہندوستان کا جو مقتدر طبقہ ہے وہ بھی اس وقت بہت پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے. میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو جوتشی ہیں، جو ماہرین علم نجوم ہیں، ان کی یہ پریڈکشنز ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر اگلے 2-3 سال کے دوران بڑے کرائسس سے دوچار ہو جائے گا. اور 2011 ان کے لیے انتہائی کٹھن سال ہوگا، کیونکہ 2011 میں وہاں پر داخلی فسادات شروع ہو سکتے ہیں اور وہاں پر جو اندرونی کشمکش ہے وہ اپنے بام عروج تک پہنچ سکتی ہے. اب یہ بات ایک ایسی ہے کہ جو ہندوستانی جو مقتدر لوگ ہیں وہاں کے، ان کے لیے اس قدر تشویشناک نہیں ہے. ان کے لیے وہ پریڈکشنز زیادہ پریشان کن ہیں جو ان جوتشیوں نے پاکستان کے حوالے سے کی ہیں. وہ کیا ہے سر؟ ان ہندوستانی جوتشیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نحوست کے سائے پاکستان پر کئی سال سے چھائے ہوئے ہیں، یہ 2012 سے چھٹنے شروع ہو جائیں گے اور پاکستان ترقی کی طرف اپنا سفر شروع کر دے گا. اس کا مطلب ہے لکی کمیٹی ڈال لوں پھر؟ یار ویسے اللہ کرے پاکستان ترقی کی راہ پہ گامین ہو جائے. مگر یار تم اچھے بڑے پڑھے لکھے اور دانشور آدمی ہو، ٹائی بھی لگاتے ہو، جس کی مجھے بہت جلسی ہے. اچھا یار تم بھی نجومیوں کی باتوں میں آ رہے ہو یار. نہیں، میں نجومیوں کی باتوں میں نہیں آ رہا. اس حوالے سے علم نجوم پر یقین رکھنا یا ایسٹرالوجی پر بلیو کرنا یا نہ کرنا، اس حوالے سے ہمارے ہاں ظاہر ہے منقسم رائے ہے. کئی لوگ اس کے بارے میں بڑے مضبوط دلائل رکھتے ہیں اور کئی لوگ اس کو آل ٹوگیدر بالکل ریفیوٹ کرتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جن جوتشیوں کی بات میں کر رہی ہوں کوئی سڑک چھاپ قسم کے نجومی نہیں ہے. بہت یعنی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں وہاں پہ، اور صرف ہندوستانی جوتشیوں تک یہ بات محدود نہیں ہے. اس وقت جو پوری دنیا میں جو 11 ٹاپ کی ویب سائٹس ہیں ایسٹرالوجی کے حوالے سے، ان سب میں کم و بیش اسی طرح کی پریڈکشنز کا ذکر ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ مشکل حالات سے دوچار ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کی جو قسمت ہے اس کا ستارہ کھلنے والا ہے. اچھا، یہ بڑے بہت اعلیٰ نجومی پائے کے نجومی. ہاں، مطلب یہ دیکھو ڈاکٹر پی کے شرما، ڈاکٹر ایس کے کارلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ وہاں پر بنارس یونیورسٹی میں جو ویدک علوم ہے اس کے یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں اور ان کی کئی بڑے مہنگے طوطے رکھے ہوں. اور سنو تو صحیح، ان کی ماضی میں بلکہ ماضی قریب میں ان کی بہت جو اہم پریڈکشنز ہیں وہ 100% درست ثابت ہوئی ہیں. اچھا. بس انہی لوگوں میں یہ جو 3-4 لوگ ہیں جو ہندوستان کے جو ٹاپ کے جوتشی ہیں، ان کا یہ انہوں نے یہ پریڈکشنز کی تھی کہ پاکستان وہ سیمی فائنل میں ہار جائے گا، ہندوستان جیت جائے گا. پھر فلپائن کے زلزلے کی پیشگوئی کی تھی، پھر پاکستانی زلزلے کی پیشگوئی کی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ ابھی جو فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں یہ ڈاکٹر شرما کی بالکل 2 ٹوک کلیئر کٹ ایک پریڈکشن تھی کہ اسپین ون کر جائے گا، اسپین ون کیا تھا. اس کے علاوہ ڈاکٹر شرما نے یہ بمبئی حملوں سے 90 دن پہلے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ حادثہ ہونے جا رہا ہے، وہ حادثہ ہوا.
یار انہی ہندوستانی جوتشیوں نے کہا تھا کہ اللہ معاف کرے پاکستان 50 سال کے بعد ختم ہو جائے گا، 64واں سال جا رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ الحمدللہ، لیکن انہی ہندو جوتشیوں نے اس وقت ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان وینس کی مہادشا میں داخل ہو گیا تو پھر پاکستان ایک ناقابل تسخیر قوت بن جائے گا۔ اب یہی ہندو جوتشی یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 دسمبر 2007 کو پاکستان وینس کی اس مہادشا میں داخل ہو گیا ہے، لیکن اس کے اثرات 5 سال بعد ظاہر ہونا شروع ہوں گے، یعنی 2012 سے پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہوگا، انشاءاللہ۔ اور یہ مہادشا اگلے 20 سال تک قائم رہے گی، یعنی پاکستان کا جو عروج کا دور ہے وہ کم از کم 20 سال تک ڈیفینیٹلی جاری رہے گا۔ اللہ کرے بس 20 سال ہمارے ترقی کے گزر جائیں، پھر ہم پکے ہو جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ پھر 2011 میں ہندوستان جو ہے وہ داخلی فسادات وغیرہ کا شکار ہو جائے گا اور اس کی اقتصادی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ پھر یہ بھی ایک پریڈکشن ہے جو مختلف صورتوں میں موجود ہے کہ 2013 یا 2014 میں چین اور پاکستان مل کر کسی نہ کسی شکل میں ہندوستان پر حملہ کریں گے، اور پھر ان کی ایک کہانی ہے کہ وہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے ان کا کوئی سیویئر آئے گا اور وہ ہندوستان کی فوج کی قیادت کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ یار ان جوتشیوں کی دکانیں کدھر ہیں؟ میں بھی ذرا چکر تو لگاؤں۔ ان کی دکانیں نہیں ہیں یا فٹ پاتھ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ ان کی بڑی موسٹ ماڈرن قسم کی لیبز ہیں، مطلب ایسٹرولوجی کے حوالے سے۔ یہ جے پور کا نام جو ہے، جے پور جو ہے وہ ایسٹرولوجی کا ایک طرح سے ورلڈ وائڈ سینٹر سمجھا جاتا ہے۔ اور جے پور جو ہے وہ، یہ تو تمہیں پتا ہے نا کہ راجا جے سنگھ کے نام پر ہے۔ راجا جے سنگھ جو ہے، جے پور تو کوئی جے بندہ ہی ہوگا۔ راجا جے سنگھ جو تھا وہ اورنگزیب عالمگیر کا بہت مقرب اور قابل درباری تھا، اور اس کو اورنگزیب عالمگیر سوائی کے خطاب سے بلاتا تھا کہ یعنی اس کا باقی درباریوں کی نسبت اس کے پاس 4 گنا علم زیادہ ہے۔ اور یعنی یہ اورنگزیب عالمگیر کا منظور وسان تھا۔ اور اس راجا جے سنگھ نے ہندوستان کے 5 مختلف شہروں میں بہت جدید قسم کی لیبارٹریز، فلکیات کی لیبز قائم کی تھی، جن میں سے 4 تو ختم ہو گئی، اور ایک جو جے پور کی جنتر منتر یا لیب تھی فلکیات کی، وہ آج بھی قائم ہے، اور پوری دنیا کے جو ماہرین فلکیات ہیں اس کو سینٹر سمجھتے ہیں۔ اور اتنی وہ ایکوریٹ لیب ہے، اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ 14 جو موسٹ ماڈرن قسم کے جیومیٹرک آلات ہیں جو ستاروں کی موومنٹ اور مختلف جو فلکیات کی تبدیلیاں ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، ان کی رپورٹس اس قدر ریلائبل ہیں کہ جو امریکی بحریہ کی اینول رپورٹس ہیں فلکیات سے متعلق ان سے کمپیریبل ہیں۔ شاباش ہے۔ تو امریکہ نے اپنی بحری فوج پہ اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے، 2 نجومی بٹھا لیں ادھر۔ سر کیا ہمیں ہندو نجومیوں کی پریڈکشن سے مطمئن ہو جانا چاہیے؟ زیادہ اطمینان کی بات تو یہی ہے کہ یہ ہندو جوتشیوں کی پیشن گوئی ہے، یہ کسی پاکستانی ایسٹرولوجر کی خوش فہمی نہیں ہے۔ لیکن ان نجومیوں کی ساری باتوں کو ایک طرف رکھو، جو سب سے اہم بات ہے ہمارے لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے تو حدیث موجود ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یعنی غزوہ ہند پیش آئے گا اور ایک طویل عرصے تک جنگ لڑی جائے گی جس میں بالآخر جو فتح ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی۔ انشاءاللہ میں ٹلاؤ کے بیٹھا ہوں۔ ناظرین، یہاں ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔